الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ نماز کے احکام و مسائل کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری تھا۔ پچھلے سیشن کے اندر ہم نے نماز کے مسائل میں سے جو چیز بیان کی وہ غسل کے مسائل تھے، غسل کا مسنون طریقہ، اور اسی طرح کیا میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور غسل کے بعد کیا دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اسی طرح غسل میں کتنا پانی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، مسنون طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب غسل فرمایا کرتے تھے تو کتنے پانی سے آپ غسل فرماتے ہیں، اور غسل کب فرض ہوتا ہے، پھر حالت جنابت کے اندر یعنی جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو ممنوع کام کون سے ہیں، اور اسی طرح حیض اور نفاس والی خواتین کے متعلق غسل کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بیان کیا، اور اسی طرح جنبی اور حائضہ عورت کیا یہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور کیا اس کو چھو سکتے ہیں یا نہیں، ان مسائل کے اوپر جو ہے وہ پچھلے سیشن کے اندر ہم نے بات کی تھی۔ تو آج نماز کے مسائل میں سے جن مسائل کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے وہ ہے تیمم کے بارے میں، کہ یہ تیمم کیا چیز ہے۔ تیمم پانی کی عدم دستیابی یا استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں شریعت اسلامیہ نے مٹی کو پانی کے قائم مقام قرار دیا ہے، یعنی اگر پانی انسان کے پاس موجود نہیں ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، یا پانی موجود ہے مگر انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کو نقصان دہ ہے، تو اس صورت کے اندر شریعت نے جو ہے وہ طہارت حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے۔ تیمم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مریض ہو، اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹا ہے، یا پھر کسی نے بیوی سے مباشرت کی ہے، یعنی یا کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پہ ہے یا کوئی قضائے حاجت سے واپس لوٹا ہے، یا کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے، اب غسل جو ہے وہ فرض ہوا مباشرت کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، طہارت حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو پانی نہیں مل رہا تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم نے پاکیزہ مٹی کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کرنا ہے، پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اگر تمہارے پاس طہارت کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم جو ہے، پانی کا استعمال جب انسان کو نقصان دہ ثابت ہو تو اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر پانی کا ملنا مشکل ہے تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی سفر میں یا کسی جگہ پہ ایسے ہو کہ انسان کے پاس پانی جو ہے وہ صرف اتنی مقدار میں ہے کہ انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، بس پی سکتا ہے، اس سے زائد نہیں ہے، تو پھر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے بارے میں یعنی تیمم جو ہے وہ پاک مٹی سے کیا جائے گا، مٹی کی تمام صورتوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے، مثلا مٹی سے، ریت سے، یعنی سوائے خالص پتھر کے مٹی کی جو جتنی اقسام ہیں ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی مٹی سے، ریت سے، کچی دیوار سے، گرد و غبار سے، یا کوئی ایسی چیز جس سے مٹی جو ہے وہ خلط ملط ہے، تو ان چیزوں سے تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔
تیمم کا مسنون طریقہ، سب سے پہلے ہر کام کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، نیت کے اوپر ہے، تو طہارت کی نیت کر لینی چاہیے۔ نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، نہ کہ انسان کی زبان کے ساتھ ہے، اور اس کے کوئی الفاظ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہو کہ اس طرح جو ہے نا وہ فلاں فلاں عبادت کے لیے، اس طرح جو ہے نا وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نیت کی جائے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ زمین کے اوپر مارے جائیں، اور بعد میں ان دونوں ہاتھوں پر پھونک ماری جائے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا اس طرح جو ہے وہ مسح کر لیا جائے۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر پھیر دیا جائے، اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر پھیر دیا جائے۔ یہ تیمم کا طریقہ صحیح بخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 338 کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح تیمم کا طریقہ تھوڑا سا جو ترتیب کے اعتبار سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہ بھی صحیح بخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 347 کے اندر موجود ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اپنے زمین کے اوپر مارے، پھر ان دونوں ہاتھوں پر پھونک ماری، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیر دیا، بائیں کو دائیں ہاتھ پر پھیر دیا، اور پھر اپنے چہرے کا جو ہے نا اس طرح سے مسح کر دیا، اپنے چہرے کے اوپر ان دونوں ہاتھوں کو پھیر دیا۔ تو یہ مسنون تیمم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح تیمم کے مسائل میں سے کچھ مسائل اور بھی ہیں کہ کیا ہر نماز کے لیے الگ تیمم کرنا چاہیے؟ یعنی دیکھیں، اگر کسی شخص کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی نہیں ملا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو انسان نے تیمم کیا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ اب مثال کے طور پر ظہر کی نماز تیمم کر کے پڑھی تھی، اب عصر کی نماز کا وقت جو ہے نا وہ ہو گیا ہے، تو کیا اب انسان عصر کی نماز کے لیے دوبارہ پھر سے تیمم کرے گا، یا اس کا اگر پہلے والا تیمم باقی ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے نماز پڑھے گا؟ بعض لوگوں کا ایک خیال ہے جو کہ احادیث کے منافی ہے۔ بعض کا ایک خیال ہے کہ اگر کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے ظہر کی، تو عصر کا وقت اگر آ گیا ہے، اس کا تیمم چہ جائے باقی ہے، وہ دوبارہ پھر وضو کرے گا، جبکہ شریعت کا مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ تیمم جو ہے انسان کا جو ہے نا وہ برقرار رہتا ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز تیمم کے ساتھ پڑھی ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کا وہ وضو باقی ہے تیمم والا، تو وہ اس کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح تیمم کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ تیمم کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن اگر پانی نہیں ملا تو انسان تیمم کر کے نماز پڑھے گا، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی تیمم کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر 2 دن پانی نہیں ملا تو پھر بھی تیمم کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر 10 دن بھی نہیں پانی ملا تو تیمم کے ساتھ انسان نماز پڑھتا رہے گا۔ تیمم کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الطہارہ حدیث نمبر 332، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین، یہ جو پاک مٹی ہے یہ مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ اس کو 10 سال تک جو ہے نا وہ پانی نہ ملے۔ یعنی پانی اتنا ہے انسان کے پاس جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مثال قائم کر دی، ایک مثال بیان کر دی کہ اگرچہ 10 سال تک بھی انسان کو پانی میسر نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے نماز اس سے پڑھ سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ تیمم جو ہے اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اسی طرح تیمم کے حوالے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان نے نماز کا وقت جو ہے نا وہ داخل ہو چکا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو پانی موجود نہیں ہے، تو انسان جو ہے نا پہلے پانی کو تلاش کرے گا، اگر پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کرے گا۔ اب تیمم کر کے مثال کے طور پر ظہر کی نماز تھی تو پانی موجود نہیں تھا، ایک شخص نے تیمم کیا اور ظہر کی نماز جو ہے نا وہ ادا کر دی ہے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے، انسان کو پانی بھی مل گیا ہے، تو اب کیا وہ وضو کر کے دوبارہ وہ نماز لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا؟ اس کے بارے میں حدیث ہے، 2 صحابی وہ سفر پر نکلے تھے، ان میں سے ایک غالباً عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 2 صحابہ سفر پر نکلے تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا
تو انہوں نے پانی تلاش کیا، پانی نہیں تھا ان کے پاس. کے بارے میں آتا ہے کہ فتمرغت فی الصعید، مٹی میں جو ہے نا وہ لوٹ پھوٹ ہونے لگے تو تیمم کیا اور تیمم کر کے جو ہے نا انہوں نے نماز پڑھی. تو بعد میں نبی علیہ السلام نے تیمم کا طریقہ بھی ان کو سکھلا دیا تھا. تو انہوں نے خیر اس طرح جو ہے نا تیمم کیا اور نماز پڑھی. نماز کے وقت کے اندر ہی ان کو دوبارہ پھر پانی مل گیا. تو ان میں سے ایک شخص نے نماز کو لوٹا لیا، ایک شخص نے نماز کو نہیں لوٹایا. جب دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو سارا واقعہ سنایا. تو نبی علیہ السلام نے جنہوں نے نماز کو لوٹایا تھا ان کو فرمایا کہ لکل اجر مرتین، لکل اجر مرتین، تمہارے لیے دگنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے. اور جنہوں نے نماز کو نہیں لوٹایا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا اصبت السنت، تم نے سنت کو پورا کر دیا. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس طہارت کے لیے پانی نہیں تھا، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو اس نے تیمم کیا، نماز پڑھی ہے، نماز کے وقت کے اندر، اسی نماز کے وقت کے اندر اگر پانی مل گیا ہے تو انسان کو اختیار ہے، انسان وضو کر کے نماز لوٹا بھی سکتا ہے. اگر وہ نہ لوٹائے تو وہ جو ہے نا وہ سنت کو وہ پہنچ گیا. اسی طرح تیمم کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. یعنی جو نواقض وضو ہیں وہی نواقض تیمم ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ ہے تیمم کے حوالے سے، کہ ایک شخص ہے، فرض کریں جیسے حدیث کے اندر سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 334 کے اندر یہ جو ہے نا وہ حدیث موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص اس نے تیمم کیا ہے، اس نے جو ہے نا وہ اس پر طہارت جو ہے نا وہ فرض ہو گئی تھی، اس نے یعنی غسل واجب تھا، تو اس شخص نے غسل نہیں کیا، تیمم کیا ہے، اور پھر اس نے نماز پڑھائی ہے. پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان سب نے وضو کیا ہے اور نماز پڑھانے والا اس نے جو ہے نا وہ تیمم کیا ہے. تو کیا ایسے نماز ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھانے والے نے جو ہے نا وہ تیمم کیا ہوا ہے اور جو پیچھے پڑھنے والے ہیں انہوں نے وضو کیا ہوا ہے، کیا ایسے نماز ہو سکتی ہے؟ تو اس کو حدیث کی روح سے دیکھیں. سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 334، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ ذات السلاسل میں ایک ٹھنڈی رات میں احتلام ہونے پر تیمم کیا. یعنی غزوہ ذات السلاسل میں جب صحابہ غزوہ ذات السلاسل کے لیے نکلے تو ایک رات غزوہ ذات السلاسل میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احتلام ہو گیا. تو انہوں نے وہ رات بھی ٹھنڈی رات تھی، یعنی انتہائی سرد رات تھی. تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل نہیں کیا تھا، یعنی ان کو غسل اس وقت نقصان دے سکتا تھا، ان کے جسم کو نقصان دے سکتا تھا پانی کو چھونا اس حالت کے اندر جب سخت سردی ہو. تو انہوں نے تیمم کر لیا. تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھائی. پیچھے نماز پڑھنے والے جو تھے انہوں نے وضو کیا ہوا تھا، اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان پر غسل فرض تھا، انہوں نے تیمم کیا ہوا تھا. اب تیمم کرنے والے صحابی نے دوسرے صحابہ کو نماز پڑھائی جنہوں نے وضو کیا ہوا تھا. تو کیا یہ اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس صحابی نے جس نے تیمم کیا ہوا تھا اس نے نماز پڑھائی ان کو جنہوں نے پیچھے وضو کیا ہوا تھا، یعنی جو مقتدی تھے. تو یہ اس معاملے کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تھی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی. تو جو کام نبی علیہ السلام کے سامنے ہوا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، وہ کام قابل حجت ہوتا ہے، قابل عمل ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک سنت طریقہ ہے. اگر یہ غلط مسئلہ ہوتا یا غلط کام ہوتا تو نبی علیہ السلام اس سے منع کر دیتے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرض ہونے کے اوپر تیمم کیا ہے اور نماز پڑھائی ہے. پیچھے جو مقتدی ہیں انہوں نے وضو کیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں کہا. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر امام جو ہے اس نے تیمم کیا ہوا ہے اور اس کے مقتدی جو ہیں انہوں نے وضو کیا ہوا ہے تو نماز اس طرح سب کی ہو جاتی ہے. تو یہ تھے تیمم کے بارے میں مسائل جو آج الحمدللہ ہم نے بیان کیے ہیں. اس سے پیچھے غسل کے مسائل تھے، آج تیمم کے مسائل ہیں. تیمم کے بارے میں کہ تیمم جو ہے اس کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کیا ہر نماز کے لیے الگ تیمم کرنا چاہیے، اور اسی طرح جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی سے تیمم بھی جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح تیمم والا شخص جو ہے نا وہ ان لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے جنہوں نے پیچھے وضو کیا ہوا ہے. اور ایک مسئلہ کہ تیمم جو ہے وہ کب تک کیا جا سکتے ہیں، اس کی مدت کب تک ہے. تو آج ہم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. انشاءاللہ آگے والے سیشن کے اندر ہم جو ہے وہ فطری طہارت کے مسائل اور
لباس کے متعلق بیان کریں گے کہ نمازی کا جو ہے نا وہ لباس اور اسلامی لباس جو ہے نا اس کی پہچان کیا ہے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور پھر جو مسلمان نمازی ہے اس کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کے اوپر ہم نیکسٹ ٹائم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔